اللہ رب العزت جن لوگوں کو بھی حج کی توفیق عطا فرمایا، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمایا، 2024 میں جو لوگ بھی کعبۃ اللہ کے سفر کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں بلائے ہیں، اللہ ان سارے لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، ان کے زیارتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سارے بھائیوں کو بھی اور ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے گھروں میں رہنے والے ماں بہنوں کو بھی اپنی گھر کی اللہ تبارک و تعالی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے دنیا میں سب سے سکون کی جگہ، سب سے امن کی جگہ، سب سے شانتی کی جگہ، سب سے پرسکون جگہ، سب سے خوبصورت جگہ اور سب سے خوبصورت نظام اور سارے نظاموں سے بہتر نظام، سارے خوبصورت درخت، خوبصورت ہوا کسی جگہ پر اگر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ جگہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے دربار میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار ہے، جہاں سارے انسانیت کو جو سکون سے دور بے سکونی میں گرا ہوا انسان، جس کا دل بے سکون، جس کا دماغ بے سکون، جس کو دنیا کے کسی بھی جگہ پہ اگر چین نہ ملتا ہو، سکون نہ ملتا ہو، وہ بندہ جب کعبے کے پاس اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ اس کے دل اور دماغ کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میں دنیا سے جنت میں پہنچ چکا ہوں۔ آج انسان سمر میں نوجوان بچے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ گھومنے جانے کی ضرورت ہے، گھومنے جانا ہم چاہتے ہیں، ٹور کو چلیں گے، چلو۔ ٹور کو جانے کے لیے کوئی سکون کے لیے اوٹی کو جاتا ہے، اور کوئی کشمیر جاتا ہے، اور کوئی کیرلا جاتا ہے، اور کوئی منالی جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی دلی جاتا ہے، کوئی تاج محل گھومنے جاتا ہے۔ مگر جو لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ اسی دنیا میں جنت کا بھی دیدار کر کے آتے ہیں، کیونکہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بندہ پہنچتا ہے، جہاں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، حقیقت میں یہ روزہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جو زمین وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت تیزی سے برستی ہے کہ کٹر سے کٹر دل والا، پتھر دل والا انسان بھی، اگر کوئی مشرک اور کافر بھی کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اللہ کے گھر کی دیدار کرتا ہے، وہاں وقت لگاتا ہے، وہاں اس کا وقت اور ٹائم، وہاں اس کی زندگی تھوڑی اگر گزرتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو بھی خالی نہیں چھوڑتی، کافر کے دل کو بھی کعبۃ اللہ کے پاس جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ پگھلا دیتی ہے، اللہ کی رحمت میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وہاں کعبے پہ برستی ہے۔ میاں بیوی کا واقعہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ سنو ہوں گے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں میاں بیوی تھے، مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے۔ جدہ میں اس کے ہسبینڈ کو نوکری ملی تھی، اچھی خاصی نوکری، بہت ہی اچھا جاب، بہت زیادہ پیسے انہیں ملتے ہیں، تو امریکہ چھوڑ کر وہاں جدہ میں گئے تھے نوکری کے لیے۔ نان مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی، میاں اور بیوی، یہ دونوں جب جدہ میں رہتے تھے تو حاجیوں کے قافلے، عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے جو لوگ ہیں، احرام باندھ کر یہ کاسٹلی کپڑے نکال دیتے ہیں، جو بھی احرام 500-400 میٹر کا جو پورا احرام سر سے پاؤں تک، وہی یہ حج کے بارے میں، حج ایک ایسا نظام، ایسا سسٹم ہے
جو دنیا میں انسانوں کو برابری کا سبق دیتا ہے, برابری کی تعلیم دیتا ہے. حج کرنے کے لیے چاہے بادشاہ جائے, چاہے وزیر جائے, چاہے امیر جائے, چاہے فقیر جائے, اور حج کرنے کے واسطے چاہے کروڑ پتی جائے, چاہے روزانہ 100-200 روپیہ کمانے والا مزدور جائے, سب کا لباس ایک ہی طرح کا ہوگا. حج میں اگر کوئی کاسٹلی کپڑے کوئی توپ ڈالنا چاہے, اور اگر کوئی چاہے کہ یہ جو جھبے ڈال کر اگر حج کرنا چاہے, اور کوئی لینین کا کپڑا پہن کر 2-3 ہزار میٹر کا اگر حج کرنا چاہے, اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے کعبۃ اللہ کو, ہمارے گھر کو, سارے انسانوں کے جمع ہونے کا جگہ اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے امن کی جگہ بنائے ہیں کعبۃ اللہ کو. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں 30-35 لاکھ لوگ ایک ہی مرتبہ جمع ہوتے ہو؟ دنیا میں کون سی جگہ؟ اور دنیا میں کون سا مقام ایسا ہے جس مقام میں کالا, گورا, امیر, غریب, فقیر, بادشاہ, وزیر اور اس کنٹری کا حکمران اور اسی کنٹری کا سب سے غریب آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا حکم کون سا مذہب دیتا ہے؟ اور کون سا مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے کہ سارے کے ساروں کا لباس ایک ہی قسم کا ہو, ایک ہی کلر کا ہو, ایک ہی قسم کا کفن کا کپڑا ہوگا, ایک ہی کوالٹی کا, ایک ہی قسم کا ان لوگوں کا, یہ جو حاجی لوگ جو پہنتے ہیں احرام ایک ہی قسم کا ہوگا. کسی بھی کلر سے تعلق رکھنے والے ہو, گورے ہو, لال ہو, کشمیر کا یہ جو ایپل کے جیسے صورت رکھنے والے ہو, یا سعودی عرب کے اٹھے کٹے اچھے کھانے والے لوگ ہو, یا کسی غریب کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہو, یا حبشے کے لوگ ہو, افریقہ کے کالے ہو, یہ ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفات کے میدان میں ایک ہی مرتبہ میں ساروں کو جمع فرماتے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں تم لوگوں میں امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, مالدار بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, فقیر بھی ہے, مگر تم لوگ میرے دربار میں سب کے سب برابر ہو, کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں. اللہ پاک پیغام دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم لوگوں کو پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ قبیلے, ایک الگ الگ کنٹریز, الگ الگ خاندان کے لوگ, الگ الگ قبیلے کے لوگ, یہ تعارف کے لیے, پہچان کے لیے بنایا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم ساروں میں جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہوگا وہ عزت دار آدمی ہوگا. آپ دیکھیے حج میں کسی بھی کنٹری کا, چاہے سعودی عرب کا کنگ بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ پیچھے آتا ہے نماز کے لیے, وہ دیر سے آتا ہے نماز کے لیے, کعبے میں پیچھے اس کو نماز میں کھڑا ہونا ہوگا. اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, یہاں کا کوئی بھی غریب آدمی اگر کعبے میں جاتا ہے, کعبے کے امام کے پیچھے اگر وہ نماز کے لیے پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے, کعبے کا اور جس کی حکومت مکے میں چلتی ہو, جس کی حکومت مدینے میں چلتی ہو, جس کی حکومت سارے عرب پہ چلتی ہو, وہ حکمران بھی اگر لیٹ سے آئے, وہ جو فقیر آدمی امام کے پیچھے بیٹھا ہے اس آدمی کو اٹھانے کی اجازت اسلام نہیں دیتی. اسلام کی خوبصورت ہی ہے, اسلام کی خوبصورت ہی ہے. ہمیں کوئی بھی بڑا نہیں, ہمیں کوئی بھی امیر نہیں, ہمیں کوئی بھی عزت دار نہیں, ہم سب کے سب اللہ کے دربار میں برابر ہے. عزت دار وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. یہ حج جو ہے یہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام حاضر ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ
صحابہ کرام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ حج کیا ہے، حج کی روح کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی روح، حج کی حقیقت یہ ہے الحج عرفۃ، حج جو ہے عرفہ ہے۔ عرفہ کا معنی ایک رات، عرفہ کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں جتنے بھی لوگ حج کو جاتے ہیں وہ سارے لوگ، چاہے 30 لاکھ ہو چاہے 35 لاکھ ہو، سارے لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہونا ضروری ہے۔ اگر پورے لوگ عرفہ کے میدان میں جمع نہیں ہوں گے، کوئی بندہ جمع نہیں ہوگا، ایک بندہ اگر کوئی بھی جمع نہیں ہو رہا ہے، علماء کرام کا فتویٰ ہے، سارے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، سارے جماعتیں جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، سارے اکابرین کا فتویٰ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عرفات کے میدان میں وہ حاضر ہو۔ سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان میں جمع فرماتے ہیں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں عرفہ کے میدان میں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد کا سبق دیتا ہے، اجتماعیت کا سبق دیتا ہے، مل جل کے رہنے کا سبق دیتا ہے، ٹکڑوں میں بٹنے کا سبق نہیں دیتا۔ کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی دیری سے کر رہا ہے، کوئی بعد میں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کا حج تو قبول ہو جائے گا۔ اگر عرفہ کے میدان میں کوئی بندہ حاضر نہیں ہوگا، سارے مجمع کے ساتھ، سارے اجتماع کے ساتھ اگر کوئی عرفات کے میدان میں جمع نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ سارے کنٹری سے تعلق رکھنے والا، اور یہ اس بات کو بھی یاد رکھنا، حج صرف انہی ایام میں کیا جاتا ہے۔ ارے مجمع زیادہ ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں، چلو 12 مہینے حج کے لیے دروازے کھول دیے جائے، 12 مہینے تو کعبہ کھلا رہتا ہے، 12 مہینے تو مسجد نبوی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، 12 مہینے لوگ طواف کرتے ہیں، 12 مہینے لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، 12 مہینے کعبے کے دروازے کھلے ہیں، 12 مہینے فلائٹ بھی چلتے ہیں، سب کچھ انتظامات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ایک ہی مہینہ حج کا کیوں رکھا ہے؟ اسی مہینے میں ذی الحجہ میں ہی حج کیوں ہوتا ہے؟ بعد کے مہینے میں حج کیوں نہیں ہوتا؟ نماز تو ہمیشہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر یہ اجتماع، یہ جو اتحاد، یہ جو جماعت کی جو طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبادتوں کے ذریعے سے بھی جماعت کی، اجتماعات کی طاقت اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جمعہ ہے بھائی، جمعہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں، مسجدوں میں جمع کرنا چاہتا ہے۔ اتحاد کی تعلیم دینے کے لیے تم لوگ متحد رہو، مل کے رہو، جڑ کے رہو، جمع رہو، طاقت میں رہو گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت ضروری کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جماعت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جماعت چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، صف میں اس اجتماعیت کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اجتماعیت، مل کے رہو، جڑ کے رہو۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ ہم حج میں جاتے ہیں، اجتماعیت کا جو نظام ہے دیکھتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں اجتماعیت کا نظام دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اجتماعیت کا نظام دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعوں میں جاتے ہیں، سب برابر ہے، کوئی ہم میں بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، یہ اجتماعیت کا درس ہم سنتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں اتحاد، اجتماعیت کی تھوڑی برابر بھی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ نماز میں کھڑے ہیں 10 آدمی، اگر نماز میں کھڑے ہیں، آج کل ایسا ہو گیا کرونا کے بعد سے، میرا خود کا تجربہ ہے، پرسوں میں نماز کے لیے ایک مسجد میں گیا، کرونا کے بعد سے ماحول بن گیا کہ بندہ نماز کے لیے کھڑتا ہے نا تو اگر کسی کے کندھے سے کاندھا لگانا چاہے تو تھوڑا دور ہٹ جاتا۔ یہ ماحول بہت غلط ہے۔ شیطان گھستا ہے امام کے پاس، جو بندے صف پوری نہیں کرتے، صف کے درمیان میں خالی جگہ رکھتے ہیں، وہ شیطان کو نماز میں دعوت دیتے ہیں، جاؤ، نماز اس کی بالکل بیکار ہو جاتی۔ آج کل ایسا ماحول بن گیا کہ کرونا کے بعد سے کہ کندھے سے کاندھا اگر لگانا چاہے تو لوگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم ہٹ بھی جاتے ہیں تو وہ تھوڑا اور ہٹ جاتے ہیں۔
میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت کا سبق ہماری نمازیں، ہمارے عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، یہ حج کا بھی پیغام ہے، اجتماعیت کا پیغام۔ روزے کا بھی مسئلہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، روزہ جو ہے یہ روزہ صرف رمضان کا ایک ہی مہینہ، کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، سارے لوگوں کے اوپر روزہ ایک ہی مہینے میں فرض ہے۔ چلو بھائی، یہاں اس مہینے میں گرمی زیادہ ہے، روزہ ہم دوسرے مہینے میں رکھ لیں گے، سردی کے موسم آئے گا تب یہاں روزہ رکھ لیں گے، فلاں علاقے میں اس مہینے میں گرمی زیادہ ہوگی، گرمی سے ہٹو، سردی کے موسم میں روزہ رکھو، بارش کے موسم میں روزہ رکھو۔ یہ سسٹم نہیں ہے، اجتماعیت کا سبق دیتا ہے وہاں بھی، روزے کے معاملے میں بھی۔ اور آپ لوگ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، اس امت کے جو غریب لوگ ہیں، ان غریبوں کو جو لوگ کم نظروں سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دے کر کہتے ہیں، مالداروں غریبوں کو زکوٰۃ دو، اپنے مال میں سے، اپنے مال میں سے غریبوں کو زکوٰۃ دو، اور غریبوں کو تمہارے صف میں کھڑا کرو، تمہارے برابر میں کھڑے ہونے کا حق دو۔ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ان لوگوں کو برابری کا ہم حق دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوبصورت زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم بھی بنایا ہے، ہمیں کوئی بھی غریب نہ ہو۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد 8 سال کے اندر اندر سعودی عرب کے کسی بھی گاؤں میں کوئی ایک بندہ بھی غریب نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام فرض ہوا، 8 سال کے اندر اندر پورے سعودی عرب میں کوئی زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لینے والا غریب نہیں ملتا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان، آج بھی اسلام کو ماننے والے اس زکوٰۃ کے فریضے کو اگر انجام دیں گے، زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنے علاقوں میں رہنے والے غریبوں کا خیال رکھیں گے، مسجدوں کے پاس، مندروں کے پاس، اور جو چرچوں کے پاس، بازاروں میں، بس سٹینڈوں میں، اور جو ریلوے اسٹیشن کے پاس جو بھیک مانگ رہے ہیں، معصوم بچوں کو گود میں لے کر، برقع پہن کر، بچیاں، لڑکیاں، بوڑھے عورتیں، ان لوگوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر مسلمان اپنا زکوٰۃ نکالتا رہے گا۔ صرف 8 سال کے اندر ایک بہت ہی بڑی کنٹری کے اندر جب زکوٰۃ کا نظام پہ عمل ہو، غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ سارے دنیا کا مسلمان اگر زکوٰۃ نکالے گا، اس سارے دنیا سے بھی غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام تو ہمیں بہت ہی خوبصورت نظام دیا ہے، بہت ہی خوبصورت سسٹم دیا ہے، ہم لوگ اس کو فالو ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج مسلمان لاکھوں کروڑوں کے رہنے کے باوجود بھی، اربوں خربوں مسلمانوں کے رہنے کے باوجود بھی، 50 سے زائد اسلامک کنٹریز رہنے کے باوجود بھی، آج مسلمان ذلیل اس لیے ہے، مسلمان رسوا اس لیے ہے کہ مسلمان اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ارے کسی پولیٹیکل لیڈر کے بلانے پر کوئی 30-35 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، اپنا خود کا پیسہ رکھ کر، اپنا خود کا پیسہ، اپنا خود کا اماؤنٹ، اپنی جان، اپنا مال حاضر کوئی کرتا ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے بلانے پہ؟ 30-35 لاکھ، 1 لاکھ آدمی بھی کوئی جمع ہو سکتے ہیں۔ کوئی لیڈر اگر آواز دے، یہاں اگر کوئی لیڈر جو لیڈروں کے پیچھے پھرتے ہیں نا، 300-500 روپیہ کے واسطے، مہینے میں سیلری کے واسطے، یا بریانی کے واسطے، ان کے ضرورتوں کے واسطے پھرتے ہیں، کسی پولیٹیکل لیڈر کی آواز پر اپنا پیسہ، اپنا جان رکھ کر کوئی بھی حاضر ہونے کے واسطے تیار نہیں ہے اس دنیا میں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر 30-35 لاکھ مسلمان اپنا پیسہ 6-7 لاکھ روپیہ خرچ کر اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی غذا، اپنی روٹی، اپنا ٹائم، اپنے کپڑے، 6-7 لاکھ روپیہ خرچ کر حج پہ انسان جانے کے واسطے تیار ہوتا ہے مسلمان آج کے اس زمانے میں بھی۔ اور میدان عرفات میں اگر مسلمانوں کو جو 35 لاکھ 30 لاکھ مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، یہ سارے لوگوں کے اندر اگر صحیح ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، ایمانی غیرت پیدا ہوگی، اجتماعیت کی محبت پیدا ہوگی، قرآن سے لگاؤ پیدا ہوگا، یہ سارے لوگوں میں اگر ایمانی صحیح جذبہ پیدا ہوگا، وہ لوگ صحیح ایمانی غیرت کے ساتھ اگر واپس لوٹیں گے
تو مسلمانوں کی تقدیر ضرور بدل سکتی ہے، مسلمانوں کے حالات ضرور بدل سکتے ہیں۔ آج حج پہ جا رہے لوگ، حج پہ جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں، 4 دن نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں۔ اور حج پہ جا رہے لوگ حلال کمائی کی کوئی فکر نہیں، آتے ہیں پھر سے وہی حرام کی کمائی، وہی حرام کا کاروبار۔ آج حج پہ جاتے ہیں لوگ، تمیز نہیں کرتے کہ حرام کے پیسے سے بھی لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حاجی بن کے آ گیا۔ آج حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہی۔ ہمارے اکابرین، ہمارے جو اللہ والے تھے، حرام سے پرہیز کی مثال اکابرین میں اگر ہم دیکھیں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بندہ حاضر ہوا، حضرت سے کہنے لگا حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے۔ حضرت نے کہا کہ تلاش کرو، دیکھو، گھومو۔ وہ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا حضرت کے پاس، کچھ دن کے بعد کہنے لگا حضرت میری بکری گم ہو گئی، پھر نظر نہیں آ رہی، اتنے دن میں ڈھونڈتا رہا مگر میری بکری مجھے نظر نہیں آئی۔ تو حضرت نے کہا، پوچھا اس سے کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ جنرلی بکری کتنی عمر تک اس کی حیات رہتی ہے، کتنی عمر زندہ رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی عمر اس کی بکری کی رہتی ہے، جنرلی اتنی عمر تک بکری زندہ رہتی ہے۔ تو حضرت جو ہے اتنے سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس حرام چوری کیے جو بکری ہے چوری کی، اس کا گوشت میرے حلق میں نہ اترے، کہیں مارکیٹ میں اس کو کوئی ذبح نہ کر دے، اس کا گوشت اگر میرے حلق کے اندر اترے گا، میری نمازیں قبول نہیں ہوگی، میرے روزے قبول نہیں ہوں گے، میری تلاوت قبول نہیں، میری عبادات قبول نہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حلال اور حرام کی بات، آج ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ ہمارے چہروں پہ داڑھی آ گئیں، سر پہ ٹوپی آ گئیں، اور بڑے بڑے جھبے بھی آ گئے۔ جماعتوں میں بھی ہم چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر صاحب بھی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مولوی بھی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا علامہ بھی کہلواتے ہیں، مگر اگر حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، ایک حرام کا لقمہ بھی ہمارے حلق کے نیچے اتر گیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی برا کہے یا نہ کہے، مسئلہ مانے یا نہ مانے، اللہ کے نظروں میں تو ہم گر جائیں گے، اللہ کے نظروں میں ہم مجرم بن جائیں گے۔ ہمارے دعاؤں کو، ہمارے نمازوں کو، ہمارے عبادات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ کے اوپر مار دے گا۔ ابھی الیکشن گزرا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، مسجدوں کے ذمہ دار لوگ بھی، متولی لوگ بھی، جماعت کے ذمہ دار لوگ بھی، 4 مہینے لگائے سو لوگاں بھی، امیر صاحب کہلوانے لوگاں بھی، سارے مسجدوں کے نہیں، بعض مسجدوں کے امام صاحب بھی، سارے مسجدوں کے نہیں، بعض مسجدوں کے امام صاحبان بھی، مؤذن صاحبان بھی، کچھ مدرسے والے بھی اس حرام پیسے کو اپنے حلق کے اندر اتارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے مدرسے میں پیسے پہنچائے گئے، لاکھوں کا پیسہ، جس کے ہاتھ سے پیسہ پہنچایا گیا اسی کے ہاتھ سے پیسہ واپس بھی لوٹایا گیا۔ کئی مسجد کے امام ایسے بھی ہیں جن کے پاس پیسہ پہنچا تو پیسہ پھر سے وہ واپس پہنچا دیے، اس پیسے کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ حرام ہی ہے قرآن کے روشنی میں۔ ہم لوگ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو پاک پیسوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے ہم جائیں، اور ہم حرام پیسوں سے، حرام کمائی سے اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں 2 بندے حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی تھے، بھائی تھے، چچا زاد بھائی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بندے حاضر ہوئے، حج کے موسم تھے، حج کا زمانہ تھا، حج کے ایام چل رہے تھے۔ 2 بندے جب پہنچے تو عبداللہ بن عباس سے پوچھنے لگے، حضرت ہم حج کے سفر میں نکلے، 3 بندے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس کا راستے میں انتقال ہو گیا،
راستے میں جب وہ فوت ہوا ہم اس کی جنازے کی نماز ادا کیے. اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے ہم جب گئے تھے, قبر جب اس کی کھد گئی, جب اس کے قبر کو ہم کھودے تو دیکھا کہ اس کے قبر میں ایک کالا سانپ بیٹھا ہے. تو ہم نے سوچا کہ سانپ اس قبر میں ہے تو مٹھی ڈال دیے. دوسری جگہ گئے, وہاں قبر کھودے تو وہاں بھی کالا سانپ بیٹھا ہے. حضرت جس جگہ بھی ہم جاتے ہیں قبر کھودتے ہیں تو وہاں اس کے قبر میں سانپ بیٹھا ہوتا ہے پہلے سے ہی. کیا حضرت, ہم نے اس کو دفن نہیں کیا, آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے. آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہے. حضرت بتا دیجئے مسئلہ ہم کریں کیا, ان کو دفن کہاں کریں. مکے کی بات ہے, مکے میں اور حج کے سفر میں تھا وہ بندہ. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیو, اس بندے کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر تم دفن کرنا چاہو گے, کھودو گے, چاہے مکے میں چاہے مدینے میں. مکہ اللہ کی رحمت ہے, جہاں اللہ کی رحمت بے حد جہاں برسی ہے. مدینہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اگر کسی بھی دنیا کے کونے میں بھی, مکے میں, مدینے میں اور کہیں بھی تم اس کو دفن کرنا چاہو گے, اس کے لیے قبر کھودو گے, اس قبر میں بھی تم سانپ پاؤ گے. سانپ اس کو چھوڑنے والا نہیں. قبر کھود دی گئی مکہ میں بھی سانپ نکلا, دفن کر دیے. واپس جب اپنے گاؤں, اپنے کنٹری میں, اپنے شہر میں جب وہ گئے, ان کے گھر کو گئے, بیوی سے پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح, تمہارا جو شوہر تھا ہمارے ساتھ حج کے سفر میں آیا, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اور ایک عجیب بات ہے کہ جہاں بھی اس کے لیے ہم قبر کھودتے تھے وہاں سانپ بیٹھا ہوتا تھا. آخرکار مکے میں بھی, مکہ جہاں صحابہ کرام کے قبریں موجود ہیں, مکہ جہاں اولیاء اللہ کرام کے قبریں موجود ہیں, جہاں اللہ کا گھر ہے, اس سرزمین پر بھی, مبارک سرزمین پر جب اس کے لیے قبر ہم کھودے تو وہاں پر بھی اس کے قبر میں سانپ آیا. کیا کرتا تھا, اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی یہ آٹے کا کاروبار کرتا تھا اور میں اس کو منع کرتی تھی آٹے میں ملاوٹ نہ کرنا, دھوکہ نہ کرنا, لوگوں کو دھوکہ دے کر نہ کمانا. میں اس کو منع کرتی تھی, مگر یہ آٹے میں ملاوٹ کرتا تھا, مکس کرتا تھا, لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا. ملاوٹ کرنے کی وجہ سے, حرام کمائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عذاب دیے. اللہ کے بندو, رشوت کا کاروبار کرنے والوں, سود کا کاروبار کرنے والوں, ملاوٹ کا کاروبار کرنے والوں, حرام کی کمائی کھانے والوں, اللہ کو ناراض کرنے والوں, دنیا ہمیں برا کہے نہ کہے, مسئلہ لوگ بتائے نہ بتائے, کوئی بتائے تو اس پہ غصہ آئے, کوئی فرق نہیں, مگر ہمارے موت کے بعد ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے, ہمیں خود اپنی فکر ہونی چاہیے. فلاں کرتے ہیں نا, انہوں کرتے ہیں نا, انہوں لیتے ہیں نا, ہماری خبر, ہمارا حشر, ہم جلیں گے دوزخ میں, ہم جائیں گے دوزخ میں, دوسروں کی کیا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے حرام کمائی سے بچو, حلال کمائی کماؤ, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. حج کے لیے اگر ہم جائیں, عمرے کے لیے اگر ہم جائیں, حلال پیسہ, اللہ کو راضی کرنے والا پیسہ, جو بندہ محنت کرتا ہے, اپنے بدن سے پسینہ ٹپکاتا ہے. پہلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکاسب حبیب اللہ, جو بندہ مزدوری کر کے کماتا ہے, محنت کر کے کماتا ہے, پسینہ ٹپکا کے کماتا ہے, یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ اس کو اپنا دوست کہتے ہیں. اور جو بندے لوگوں کو ڈبا کر یا حرام پیسوں سے اپنی زندگی, اپنے بچوں کا زندگی, اپنا بچوں کا جو پیٹ بھرتے ہیں, ایمان کا نور ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو اللہ قبر کے عذاب سے, قبر کی زندگی سے ڈرتے ہوئے زندگی اللہ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے متعلق انشاءاللہ کچھ اہم باتیں, کچھ اہم واقعات اگلے جمعے آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to